آپ کے اور ان کے بھی واقعات انشاءاللہ ہم نے ناظرین کو سنانے ہیں. کاروباری زندگی میں نے آپ کو دیکھا شروع سے آپ ہیں, آئی تھنک کہ مطلب کہ بچپن 14-15 سال کی 14-15 سال کی عمر سے بزنس میں میں چلے گئے. میٹرک کا امتحان مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں میٹرک کا امتحان دینے جس دن جاتا تھا اس امتحان دے کر بھی آفس پہ آتا. آفس آتے تھے آپ؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں بڑا ہی بیٹا تھا اور کچھ پارٹنرشپ میں الگ ہوئے تھے ابو چاچا وغیرہ سے, تو پھر اب چونکہ انہوں نے کہا بیٹا آپ بھی آنا شروع کر دو, تو میں بزنس جو ہے اس میں انوالو ہو گیا تھا. بزنس میں بہت سارے اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, لیکن اس کی ایک میں یاد بتانا چاہوں گا, اس میں بہت کچھ سیکھنے کو مجھے بھی ملا اور شاید ناظرین کو بھی ملے. ہوا یہ کاروبار سے ریلیٹڈ واقعہ ہے اور اس میں بھی امیر علیہ سنت سے ریلیٹڈ بات ہے, لیکن اگر موقع ملے گا تو امیر علیہ سنت سے بات کریں گے اس موضوع پہ, ان کو شاید یاد ہوگا, بلکہ ہوتا ہی ہے ماشاءاللہ ان کو تو یاد. تو ہوا یہ کہ کاروبار میں ایک ایسی ابو نے کسی سے پارٹنرشپ کی, ہمارا دھاگے کا کام تھا, کپڑے کا کام شروع کیا. اب وہاں ایک ایسی مسٹیک ہوئی, ٹیکنیکل مسٹیک جو نارملی لوگ کر جاتے ہیں, بھروسہ کر جاتے ہیں, کہ پرچیزنگ ابو نے ساری اپنے ذمہ رکھی اور سیل ساری ان کے ذمہ کر دی. اب پرچیزنگ کا مطلب یہ ہوا کہ ساری مارکیٹ کو جواب دہ آپ ہو گئے, کیونکہ آپ جس سے پرچیز کیا تو پیمنٹ آپ نے کرنی ہے نا, اور سیل جس نے کرنی ہے اس نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں. اب وہاں جس بندے کے ساتھ پارٹنرشپ ہوئی وہ گڑبڑ ہو گئی معاملہ, اب بہت بڑا ایک لاس ہو گیا اور اچھی خاصی اس میں اماؤنٹ تھی, اور یعنی ایسی نوبت آ گئی تھی کہ ابو بیمار ہو گئے. اچھا میری اتفاق یہ ہے کہ میری شادی کا اگلا سال تھا, بلکہ شادی والا ہی سال تھا. بالکل اب بندہ شادی کے معاملہ سے فارغ ہوا اور پتہ چلا کہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے, تو ابو نے مجھے پھر بلایا, بتایا سارا کچھ, اور اتنا انہوں نے دل پہ لے لیا کہ وہ بیمار ہو گئے, وہ گھر پہ بیٹھ گیا. پھر انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ بیٹا دیکھو 1-1 روپیہ سب کا دینا ہے, 1-1 روپیہ دینا ہے, چاہے گھر بیچنا پڑے, چاہے جو کچھ بیچنا ہے بیچ دینا, مجھے قرض دار نہیں رہنے دینا, میں قرضے میں نہیں مرنا چاہتا. اور روتے تھے وہ اس بات پر. میں نے کہا فکر نہیں کریں, سب بہتر ہوگا. تو اس میں ماشاءاللہ یہ بات بھی سیکھنے کو ملی. ابو کے کچھ دوست نے بڑا بھائی صاحب مصیبت میں جو کام آتا ہے نا وہ ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے. اس وقت احساس ہوا کہ اس ٹف ٹائم میں کن کن لوگوں نے ساتھ دیا. اس میں 1-2 ہمارے جو ابو کے دوست تھے وہ اتنا فرنٹ پہ آ کے میرے ساتھ کھڑے ہو گئے, کیونکہ میری عمر شاید اس وقت 20 سال تھی, تو ہم لوگ سب کے پاس گئے. لیکن 14-15 سال کی عمر سے آپ بزنس میں تھے؟ جی میں بالکل. یہ آپ کے بزنس میں انٹر ہونے کے چوتھا 5واں سال. اس وقت تو میں سیکھ رہا تھا. 14-15 سال کی عمر میں تو آپ ایک 5 سال کے عرصے میں مطلب اب تو میں لیڈنگ پوزیشن پہ تھا, یعنی لیکن ہوا یہ تھا کہ وہ کاروبار میں نہیں کر رہا تھا, وہ ابو کر رہے تھے, میں کچھ اور کاروبار کر رہا تھا. بہرحال ہم نے کیا کیا, ایک بات سیکھی کہ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگتا ہے نا, آپ اس کے پاس وہ آپ کو ڈھونڈے, آپ کو فون کرے, اس سے بہتر ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں. ہم باری باری سب کے پاس چلے گئے اور سب کو بتا دیا کہ ہمارے ساتھ پرابلم ہو گیا ہے, آپ کے پیسے ہم پورے دیں گے, ہمارے پاس چیزیں ہیں, اٹس ٹیک ٹائم, کچھ بیچنا پڑے گا, کچھ کرنا پڑے گا. تو ماشاءاللہ چونکہ ابو کا ایک پرانا نام تھا تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں, آپ ٹائم لیں اور ہمیں دے دیں. ہم نے پھر چیزیں بیچنا شروع کی. اس میں ہماری کچھ گاڑیاں بکیں, ہمارے پلاٹس بکے, ہمارا امی نے گولڈ بیچا, اور کچھ چیزیں ہم نے بیچی, اور الحمدللہ لوگوں کو ہم نے بعد میں 1-1 روپیہ پورا کر کے دیا. لیکن اس دوران جو امیر اہل سنت کا کردار, ایک وہ مجھے نظر آیا, اور دوسرا میرے والد صاحب سے جو مجھے سیکھنے کو ملا کہ انہوں نے, کئی لوگوں آج کل مارکیٹ میں آپ کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, یار بیٹھ کے فیصلہ کر لو بھائی, آدھے پر آدھے میں کر لو. انہوں نے کہا 1-1 روپیہ دینا ہے, کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں رکھنا. تو بہرحال سب کے پیسے جب ہم دے رہے تھے تو ایک تو ابو کا وہ جذبہ, اور پھر اس کے بعد امیر علیہ سنت سے ان کو ایک وظیفہ ملا تھا, وہ جو ہمارا خیال ہے, میرا خیال شجرہ قادریہ میں بھی ہے کہ اگر کسی پہ قرض ہو تو وہ ننگے سر پڑھنے والا ہوتا ہے کھلے آسمان تلے. تو ابو روزانہ پھر کھلے آسمان تلے وہ پڑھتے تھے نا, تو وہ میں دیکھتا تھا کہ وظیفے پڑھتے ہیں. اچھا ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ وظائف کی برکت, اور ابو ایک جملہ کہتے تھے کہ جب آپ کی قرضہ دینے کی نیت ہو نا تو اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے. تو پھر ماشاءاللہ ایسی غیبی مدد ہوئی, چیزیں بکیمی, اور کچھ ان سے بھی جن سے مسئلہ تھا ان سے بھی ریکوری شروع ہو گئی. وہاں امیر اہل سنت نے جو کردار ادا کیا وہ میں کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتا. والد صاحب بھی نہیں بھولے تھے. امیر علیہ سنت کو جب پتہ چلا, چونکہ پرانی دوستی تھی ابو کے ساتھ اور پرانا تعلق تھا, تو امیر علیہ سنت ہمارے گھر آئے اور کچھ رقم بھی لے کر آئے اور کہا یہ میری طرف سے آپ رکھیں. اور پھر جو جملہ کہا وہ میں بھول نہیں سکتا, وہ پرائس لیس جملہ ہے کہ حاجی یعقوب مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ اگر میرے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں اپنا گھر بیچ کر سارے پیسے تمہیں دے دیتا تاکہ تم لیکن گھبرانا نہیں, میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. اور اس طرح ابو کو بہت انہوں نے تسلی دی, اور ابو بہت روئے تھے اس دن. حضرت صاحب کا یہ کردار دیکھ کر اتنا روئے تھے, مجھے وہ پورا کمرہ منظر یاد کرتی, پکچر سیو ہو جاتی ہے, وہ ساری پکچر سیو ہے کہ امیر علیہ السلام یوں بیٹھے تھے, ابو یوں بیٹھے تھے, اور یہ بات چیت ہو رہی تھی. تو الحمدللہ یہ مرشد کا کرم ہے. یعنی ہم نے تو پیروں کی بارگاہ میں لوگوں کو نذرانے پیش کرتے دیکھا, وہ بھی جائز ہے, لیکن ہمارے پیر صاحب کو ہم نے ہمیشہ بانٹتے ہی دیکھا ہے, حوصلہ بڑھاتے اس طرح دیکھا ہے, اور مصیبت میں آ کر کھڑے ہو جانا اور اس طرح حوصلہ دینا. میری بڑی پیر ظرفی جو ہے نا, اعلیٰ ظرفی بالکل کہ, اور کام آنا, مطلب کہ خیر پورا میرا تو نہیں ہے,
वरना ऐसे में जी आपके पास भी कितने वाक़यात हैं जो अमीर सुन्नत कैसे कैसे मौके पर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। हमारा एक दोस्त जो है ना, उसने एक बड़ी प्यारी बात कही। उसने अमीर सुन्नत की कुछ खिदमत की थी ना, आप जानते भी हैं सादिक भाई को। तो इस तरह उन्होंने एक जुमला कहा कि बड़ी कमाल की बात थी। कहा यार हज़रत साहब जो है ना, वो हज़रत साहब कहते हैं, हज़रत साहब किसी का कर्ज रखते नहीं हैं। जिसने थोड़ी सी भी खिदमत की है ना, उसको दुआओं के ज़रिए, फैज़ के ज़रिए, बरकतों के ज़रिए इतना अता कर दिया ना, खड़ा ही कर दिया उसको। उसने बेशक थोड़ा सा ही उसने खिदमत की, मगर इन्होंने किसी का कर्ज नहीं रखा। वो करता है अपनी जो भी उसकी जितनी औकात उसकी होगी, और ये करते हैं अपनी शान के मुताबिक। तो ये होता है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अमीर सुन्नत को सलामत रखे। और ये भी एक वक्त था जो गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर जो सीखने को एक और बात मिली कि इसके बाद तो और भी बहुत सारे मामला देखे, दूसरों के साथ भी देखे कि अगर आपकी नीयत लोगों का पैसा अदा करने की है ना, तो आप अदा भी कर लेंगे और अल्लाह पाक आपको फिर खड़ा भी कर देगा। जिन लोगों ने पैसे खा लेते हैं ना, जो लोग किसी पे जुल्म करते हैं, हमने उनको बर्बाद होते ही देखा है, और जिन पर जुल्म होता है ना, हमने उनको दोबारा खड़े होते देखा है। उसमें बद्दुआएं आ जाती हैं अब्दुल हबीब भाई। और जुल्म इंसान को, जुल्म भी दीमक ही है जो आपकी ज़िंदगी को भी और आपके तमाम मामलात को भी खोखला कर देता है। तो बहुत अच्छी बात सीखने को मिली नाजरीन कि अगर खुदा न खास्ता कोई कारोबार में या किसी भी लेन देन के मामले में आप पर कोई कर्ज आ जाता है, अल्लाह ना करे आप लॉस कर जाते हैं, तो उमूमन हमारे ये होता है कि लोग मोबाइल बंद कर देते हैं, छुप जाते हैं, फेस नहीं करते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर जिसके पैसे चले जाते हैं ना, वो बहुत सारे फिर ऐसे रास्ते इख्तियार करता है जो उसको नहीं करने चाहिए। फिर उसकी फैमिली बद्दुआएं देती है, उसके बच्चे बद्दुआएं देते हैं, फिर तरह तरह के फिर जुल्म, फिर वहाँ से भी बातों का जुल्म का सिलसिला शुरू हो जाता है और ना होने वाले काम हो रहे होते हैं। लोगों के जब पैसे चले जाते हैं ना, तो इनको अब उनके पास पैसे नहीं है, अब उनके पास एक चीज़ है, उम्मीद। वो उम्मीद आप हो। अगर आप ही अंडरग्राउंड हो गए, ऑफलाइन हो गए और उनसे राब्ते में ना आए, तो अब वो तो बेचारा उसके लिए आजमाइश हो जाएगी। और देखा ये गया है कि जो मार्केट में रहे हैं ना, वो फेस किया है, चाहे वो इदारे के पैसे हों या अफराद के पैसे हों, उनको जिन्होंने फेस किया है, जो रुके हैं, उनको बातों का लोग माफ भी कर देते हैं, यार चलो ठीक है बकिया आप थोड़ा टाइम बाद दे देना यार कर लेना। इसमें एक और ऐसा बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है आजकल, चले बात चली है, हमारा भी एक छोटा सा तजर्बा है। मिसाल के तौर पे किसी का 25 लाख रुपए का लॉस, आज हमारा माजी की यादों का ड्यूरेशन बढ़ा है जी, तो चलेगा। 25 लाख रुपए मिसाल के तौर पे किसी का नुकसान हो गया, ठीक है, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए हो गया। अब वो 20 लाख रुपए के नुकसान को बताता नहीं है किसी को कि नहीं यार मेरी इज्जत चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे, मैं मार्केट में इतना बड़ा नाम है। वो उस 20 लाख के, हमारी मार्केट में एक इस्तेलाह होती, खड्डे को भरने के लिए अब वो सूद पे पैसे लेता है। अस्तगफिरुल्लाह। सर किसी से कर्जा लेगा, नफे पे लेगा, या महंगी चीज लेके सस्ती बेचना शुरू कर देगा कि चलो यार किसी को पता ना चले, मैं उसको भरता रहूं। ये 25 लाख का खड्डा हो जाएगा 30 का, 30 का हो जाएगा 40 का। ऐसा ये शुरू होती है 25 लाख से करोड़ों पे पहुंचती है, फिर जाके बम फटता है कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर ये उस स्टेज पे बता देता ना लोगों को, तो कुछ लोग 4-5 दोस्त मिलकर उसे खड़ा कर देते हैं। तो ये ऐसी मिस्टेक है कि अगर आपको जहां फील होता है कि आप माइनस में चले गए हो, आप उस खड्डे को फिल करने के लिए सूद पर या इस तरह पैसे ना लें, मार्केट वालों को अपने साथ मिला लें कि आप सूदी कर्जे को अपने साथ इन्वॉल्व करें। बिल्कुल ऐसे, वरना वो बहुत बड़ा बन जाएगा और वो बड़े मामले के बाद फिर बचता भी नहीं इंसान, फिर कहां से भरेगा इतने बड़े खड्डे को।